السلام علیکم دوستو، آج ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ سب کو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا رکیے، جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوماتی کہانی ہے۔ سب بچے بے چینی سے نانا ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ نانا ابو یوں تو عشاء کی نماز سے واپسی پر انہیں کوئی نہ کوئی اسلامی واقعہ یا سبق آموز قصہ سناتے ہی تھے، لیکن آج انہوں نے سب بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی کہانی سنائیں گے۔ بچوں کا ان کا اس لیے بھی زیادہ انتظار تھا کہ پچھلے ہفتے نانا ابو نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سنائی تھی۔ بچے جاننا چاہتے تھے کہ فرعون کی فوجوں سے بچ نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا کیا بنا۔ تھوڑی دیر بعد نانا ابو آ گئے۔ سب لوگ پہلے ہی رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ ارسلان نے نانا ابو کا ہاتھ تھام کر کہا، نانا ابو جلدی سے کہانی سنائیے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ باقی بچے بھی اچھل اچھل کر کہانی کے لیے شور مچانے لگے۔ نانا ابو نے سب پر ایک شفقت بھری نظر ڈالی اور سب سے چھوٹے ارسلان کو اپنے پاس بٹھا کر باقی سب بچوں کو بھی اپنے ارد گرد بٹھا لیا۔ پہلے یہ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کا کیا نام تھا؟ نانا ابو نے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یقین تھا کہ اس سوال کا جواب وہی دے گی۔ نانا ابو، ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ عائشہ خاموشی سے سوچتی رہی تو ارسلان نے جواب دے کر ان سب کو حیران کر دیا۔ نانا ابو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بالکل ٹھیک، وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ میرا آج کا قرآنی واقعہ انہی سے متعلق ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ کہہ کر نانا ابو انہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ بنی اسرائیل نے جس صحرا میں پڑاؤ ڈالا وہاں پانی کی کمی تھی۔ کہیں کہیں محدود تعداد میں پانی کے چشمے موجود تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، لہٰذا یہ پانی بنی اسرائیل کے کافی نہ تھا۔ ان حالات میں پانی کے حصول پر لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے تھے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے مختلف مقامات پر ضرب لگائی تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے مقرر کر دی تاکہ تمام قبیلوں کا ہجوم ایک ہی چشمے پر نہ ہو اور ہر قبیلے اور فرد کو اس کے حصے کا پانی مل جائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ایک بادل ہر وقت ان پر سایہ کیے رہتا، یوں انہیں صحرا میں دھوپ کی شدت محسوس نہ ہوتی۔ صحرا میں درپیش دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں مصر کے دریائی علاقے کی طرح زرعی اجناس اور سبزیاں دستیاب نہ تھیں۔ محدود غذائیں البتہ موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے انہیں ایک خاص غذا عنایت فرمائی تھی جس کا نام من و سلویٰ تھا۔ من ایک قسم کا خودرو صحرائی پودا تھا جس پر دانے لگتے تھے۔ اسے جمع کر کے اور آسانی سے پیس کر روٹی بنائی جا سکتی تھی، اور سلویٰ ایک پرندہ تھا جو کہ جوک در چوک اسی من کو چگنے کے لیے آتا تھا اور بڑی ہی آسانی سے شکار ہو جایا کرتا تھا۔ یوں من و سلویٰ روٹی اور گوشت پر مبنی غذا تھی۔ پانی اور غذا ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے خیموں میں
اپنی نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خداوند کریم کا حکم ہوا کہ وہ 30 روز تک کوہ طور پر اعتکاف کریں، جس کے بعد انہیں الہامی کتاب تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ 30 دن تک دن بھر روزہ رکھ کر اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ 30 روز کی مدت پوری ہونے کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید 10 دن کے لیے روک لیا۔ یوں وہاں آپ کی مدت قیام 40 روز ہو گئی۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیر ہو جانے پر وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے موجود تھے اور ہر وقت انہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے، لیکن قوم آہستہ آہستہ شیطان کے جال میں پھنس کر گمراہ ہونے لگی۔ ان کا ایک گروہ ہر وقت رقص اور گانے بجانے میں مشغول رہنے لگا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک نہایت مکار اور منافق انسان بھی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن اندر سے وہ پکا منافق تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے زرگر تھا، یعنی سونے چاندی کے زیورات اور برتن وغیرہ بناتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں اور اب کئی دن بعد واپس تشریف لائیں گے، تو اس کے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا اس سے شاندار موقع پھر نہ ملے گا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، خدا نے مجھ کو خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کوہ طور سے واپس نہیں آئیں گے۔ سامری نے جب اپنی باتوں کا اثر ہوتا دیکھا، اس نے لوگوں سے کہا، تم سب اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، اور وہ زیورات بھی جو تم نے فرعون کی غرق ہونے والی فوج سے لیے ہیں۔ میں تمہیں اس سے نعوذ باللہ خدا بنا کر دکھاؤں گا، ایسا خدا جسے تم دیکھ اور سن بھی سکو گے۔ سامری کو چونکہ بنی اسرائیل میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا اور لوگ اس کی بات پر اعتبار بھی کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے سب کے سب زیورات اس کے پاس جمع کروا دیے۔ سامری نے انہیں پگھلا کر ایک بچڑا بنایا۔ وہ جادو کے زور پر اس کو ایسا بنایا کہ اس میں سے اصلی بچڑے کی آواز بھی آتی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم اس بچڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ سامری کے کہنے میں آ کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ سامری ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا رہتا۔ ایسے ہی کسی موقع پر اس نے یہ مٹی حاصل کی تھی۔ اسی مٹی کو شامل کر کے اس نے اپنے بچڑے کو ایسا بنایا کہ اس میں سے اصل بچڑے کی طرح آواز آتی تھی۔ اب تو لوگ سامری کے شعبدوں پر اور زیادہ یقین کرنے لگے۔ انہوں نے بچڑے کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا اور اس کی پوجا کے ساتھ ساتھ اس کے گرد رقص کی محفلیں بھی جمانے لگے۔ اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یہ بچڑا تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کی پوجا نہیں کرو اور ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے آپ کی بات پر کچھ زیادہ دھیان نہ دیا اور جواب میں بولی، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے رہے۔ پوری قوم میں سے چند لوگوں نے ہی آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، باقی سب گمراہی میں مبتلا رہے۔ ادھر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خبر دی کہ وہ آپ کے پیچھے گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے سختی کے ساتھ پوچھا، تم نے میرے پیچھے ان لوگوں کو گمراہ ہونے سے کیوں نہ روکا؟ میں بنی اسرائیل کے مقابلے میں کمزور تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں ان پر زیادہ سختی کرتا تو یہ سب مجھے قتل کر ڈالتے۔
तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मेरी और मेरे भाई की गलती को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि यह सब इस कारस्तानी और शरारत सामरी की है, तो आपने उससे पूछा, तुमने बनी इसराइल को गुमराह करने के लिए बछड़ा क्यों बनाया? सामरी एक झूठा और मक्कार इंसान था, तरह तरह की बातें करने लगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कम न हुआ। आपने उससे बद्दुआ दी कि लोग उससे दूर रहें और कोई भी इससे बात न करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का असर ये हुआ कि बनी इसराइल ने सामरी के साथ वही सलूक करना शुरू कर दिया जो एक खतरनाक मर्ज में मुब्तला इंसान के साथ किया जाता है। कोई भी उसके करीब ना जाता, हत्ता कि उसे आबादी से दूर निकाल दिया गया। अगर कोई गलती से उसके साथ बात भी कर लेता तो सख्त बुखार में मुब्तला हो जाता। सामरी सहराओं में दर दर की ठोकरें खाता फिरता था और इसी हालत में इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसके साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के बछड़े को आग में पिघलाकर उसकी बाकियात दरिया में बहा दी। दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से काले बादल और कड़कती हुई बिजली की आमद ने बनी इसराइल को बुरी तरह खौफजदा कर दिया। बनी इसराइल रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी और तौबा के तलबगार हुए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि इनसे कह दो कि ये सब लोग अपने घरों से निकलकर तलवार से एक दूसरे को कत्ल करें, तब ही इनकी तौबा कबूल होगी। अगर कोई इस मामले में उफ भी करेगा तो फिर तौबा कबूल ना होगी। जब बनी इसराइल को अल्लाह की इस हुक्म की खबर मिली तो उनके पास सवाए अमल के और कोई सूरत ना थी। तलवार खींचकर बाप बेटे को, बेटा बाप को और भाई भाई को कत्ल करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब देखकर अपने सर को बरहना किया और फिर अल्लाह ताला के दरबार में खूब गरिया गुज़ारी की और बराबर रहम की इल्तिजाएं करते रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तौबा कबूल फरमाई और उन पर से अजाब टल गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सब को तौरात की तालीमात से आगाह किया और इस पर अमल करने की तलकीन फरमाई। जैसे ही नाना अब्बू ने यह कुरानी वाक़या ख़त्म किया, सब बच्चे तरह तरह के सवाल करने लगे। नाना अब्बू ने इनके सवालों के जवाब दिए और कहा, चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। सब बच्चों ने नाना अब्बू का शबा खैर कहा और अपने अपने कमरों में जाकर सोने की तैयारी करने लगे। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? यकीनन अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही कहानी का अख्ताम करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों ने मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।